السلام علیکم ناظرین، پروگرام سفر ہدایت رمضان اسپیشل میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی فرض ہے؟ دیکھیے جی، میں اس میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بڑی بابرکت چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ عام طور پر ہمیں اپنے تمام اہم کاموں کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، لیکن اگر آپ نہیں پڑھ پاتے اور ظاہر ہے کہ آدمی سے بھول چوکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ویسا نہیں کرتا، تو آپ کا کام ناجائز یا غلط نہیں ہوتا۔ خدا کے واسطے مسلمانوں کے لیے، بیچاروں کے لیے زندگی کو تنگ نہ بنائیں، اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے آپ پہلے اطمینان کر لیں کہ کیا ہمارے پیغمبر نے واقعی اس طرح کی کوئی بات کہی، کیا قرآن میں کوئی اس طرح کی بات ہے۔ لوگ بیچارے عمل کر رہے ہیں، ان کو انکریج کریں۔ حضور نے فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو، خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو کے اندر نفرتیں نہ پیدا کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بابرکت چیز ہے کہ آپ بسم اللہ سے اپنی کاموں کا آغاز کریں، لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ سے بھول چوک ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کا کوئی کام ناجائز نہیں ہوتا۔ مطلب یہ سویپ اسٹیٹمنٹ دے دینا کہ وضو نہیں ہوا اور پھر وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ معلوم نہیں زبیر صاحب، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اتنے لوگ بیچارے بیزار ہو جاتے ہیں اور ان کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے، اتنے پریشان ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اتنی سخت باتیں کی جاتی ہیں کہ جیسے کہ سارا ہمارا دین ہی انہی باتوں پر مشتمل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں، آپ حدیث کو پڑھیں، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ صورتحال بالکل مختلف ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ جو نیت والی بات انہوں نے کی، نیت کے بارے میں تو کوئی چیز ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نہیں بتائی کہ جو ہم باقاعدہ الفاظ میں پڑھ کر بیان کریں۔ آپ غور کریں نا، جو نیت ہم کو بتائی جاتی ہے، ساری نماز تو ہمیں بتائی جاتی ہے عربی میں، اور نیت اردو، پنجابی، سندھی میں بولی جاتی ہے، جو ظاہر ہے کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے دین میں کوئی نیت کے الفاظ ہیں ہی نہیں۔ چنانچہ اگر آپ نے نماز فجر کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ذہنی طور پر، یہی آپ کی نیت ہے۔ اور نیت یعنی آپ کے ارادے کو، دل کے ارادے ہی کو نیت اسی کا کہتے ہیں۔ نام ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ سود کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سود ظاہر ہے کہ بہت ہی اللہ تعالیٰ، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ سود جو لے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کر رہا ہے، اعلان جنگ ہے، تو ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وعید اس وقت آئی کہ جب اللہ نے معاشرے کے اندر سے سود کے خاتمے کے تمام امکانات پیدا کر دیے، اور اس کے بعد گویا کہ اسٹیٹ نے اعلان کر دیا کہ اب سود نہ لیا جائے گا، نہ دیا جائے گا، اور ہم اس بات کو انشور کریں گے کہ اب اس کو ختم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بدقسمتی سے حالات بگڑتے گئے، بگڑتے بگڑتے صورتحال یہ ہوئی کہ مغربی اکنامک سسٹم کو فالو کرنے کے نتیجے میں ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ بھی سود پر مبنی ہے۔ اب لوگ، صورتحال یہ ہے کہ بغیر سود کے چل ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جائز ہے، ہم ان کو کہیں گے کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچو، لیکن بہرحال لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ جب وہ اپنی مجبوریوں میں بعض اوقات سود کو لے لیتے ہیں تو ہم ان کو یہ بار بار یاد کرائیں گے کہ اس سے ان کو بچنا ہے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص ہے، کوئی خاتون ہے، کوئی پینشنر ہے کہ جو مجبوراً اس کو لے رہے ہیں، تو پھر ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ بہرحال جو بھی آمدنی ہوتی ہے اس آمدنی میں آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ کے دینے سے سود جائز نہیں ہو جائے گا، یعنی ان کے لیے وہ حلال نہیں ہو جائے گا، لیکن مجبوری میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے نا، تو جب دے دی ہے تو اب ان کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ اب تمہیں زکوٰۃ نہیں دینی ہے، ان کو یہ کہیں گے کہ سود کا متبادل تلاش کرو، اور جب تک تم اس پر گزارا کر رہے ہو تو تمہیں بہرحال اللہ کا وہ حق تو نکال کر دینا ہی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ہم اپنے ایک نیا ٹاپک آج لیتے ہیں کہ آج کل عموماً سورہ توبہ ہی تراویح میں چل رہی ہے مختلف مساجد میں، شاید ایک آدھ پارہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ سورہ توبہ کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ایک تو سب سے بڑی جو ممتاز چیز پورے قرآن مجید کی تمام صورتوں میں اور سورہ توبہ میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ وہ اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو جب پڑھتے ہیں تو اس کا ایک عمومی جو یعنی پوری سورہ کا جو تھیم ہے وہ تھیم کافی سخت نظر آتا ہے، اسپیشلی مشرکین کے حوالے سے، اور اہل کتاب تو نہیں مگر مشرکین کا میجورٹی جو ہے وہ کافی اللہ تعالیٰ کا رویہ سخت نظر آتا ہے دوسری صورتوں کے مقابلے میں۔ کیا وجہ ہے سورہ توبہ کے اوپر بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی اور یہ اس طرح کا رویہ ہے؟ دیکھیے زبیر صاحب، جو ایک قرآن مجید کی بہت نمایاں تھیم ہے، شاید سب سے نمایاں تھیم جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے, آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں بار بار اپنے رسولوں کے واقعات بیان کیے ہیں اور وہ واقعات ریپیٹ ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول تھے نا, آخری نبی اور آخری رسول تھے. آپ نے جو معاملات کرنے تھے ان معاملات ہی کی طرح کے کچھ معاملات پہلے ہو چکے تھے. آپ نے جب اپنی قوم کے سامنے دین کو پیش کرنا تھا تو اس قوم کے لیے ایک مدت گزر جانے کے بعد انکار کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آنا تھا. یہ وہ چیز ہے کہ جو پچھلے پیغمبروں کے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اہل مکہ اور دوسرے لوگوں کو بتایا. سورہ توبہ وہ سورہ ہے کہ جو اللہ کے اس عذاب کے فیصلے کے نفاذ کی سورہ ہے. یعنی مکے والوں, مشرکین پر, اہل کتاب پر بھی اور منافقین پر بھی, یعنی تینوں انکار کرنے والے پیغمبر کے دشمن گروہوں پر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب مسلط کیا اس کو بیان یہ سورہ کر رہی ہے. ناظرین, ان تمام سوالات کے جوابات لیتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, یہ جو قرآن مجید کے لیے وضو کرنا ضروری ہے تلاوت کرنے کے لیے؟ دیکھیں, ہمارے ہاں بعض لوگوں کی رائے ہے اور یہ بہت مشہور رائے ہے کہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون, اور اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ وضو کرنا ضروری ہے قرآن کو چھونے کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت تو اصل میں بات کر رہی ہے کسی اور کانٹیکسٹ میں کہ قرآن مجید کو یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ شیطان کا القاء کیا ہوا ہے, اس کو تو صرف مطہر فرشتے چھوتے ہیں, یہ شیاطین تو اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے. لیکن ہم چونکہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس لیے بہت اچھا ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے وقت بھی باوضو ہوں, ضروری نہیں ہے. نماز کے دوران بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بھول جاتے ہیں کہ 3 رکعتیں پڑھیں, 4 پڑھیں, زیادہ پڑھیں, تو کیا کریں گے؟ دہرائیں نماز یا کیا کریں؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سکھائی ہے, نہیں دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی دین میں ہمارے ہاں سہولت ہے کہ آپ کا جو غالب رجحان ہے اس کی بنیاد پر آپ اپنی نماز کو مکمل کریں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر تیسری رکعت میں آپ کنفیوزڈ ہو گئے ہیں کہ تیسری ہے کہ چوتھی ہے, غالب امکان یہ ہے کہ تیسری ہے, تو چوتھی پڑھ لیں اور اس کے بعد سجدہ سہو کر لیں. یعنی نماز کے بالکل آخر میں جب آپ اتحیات کے لیے تشہد میں بیٹھتے ہیں تو آپ بالکل آخر میں 2 سجدے کریں اور اس کے بعد سلام پھر لیں. اچھا, یعنی غالب جو آپ کا گمان ہے اسی پر قیاس کر لیں, اس پہ قیاس کر لیں. جبکہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ تیسری ہے یا چوتھی ہے اس میں کنفیوز ہو رہے ہیں تو غالب گمان پہ نہ جائیں بلکہ تیسری کو ہی آپ سمجھ لیں. جو چیز آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ وہ زیادہ صحیح ہے اس کو آپ اختیار کریں اور اس کے بعد اپنی نماز کے آخر میں سجدہ سہو کریں, اور بالکل پریشان نہ ہو. اللہ کی دی ہوئی آسانی ہے, اللہ تعالیٰ کا دین بہت آسان ہے. درود شریف جو ہے وہ کون سا پڑھا جائے, کیا ورد کریں درود شریف؟ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو 2 میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے. ایک وہ درود ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجویز کیا ہے, اور ایک وہ درود ہے کہ جو ہم آپ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ انتخاب پیغمبر کے بتائے ہوئے درود ہی کا ہوگا, تو وہ درود ابراہیمی کے جو ہم نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں آپ کو پڑھنا ہے, آپ ضرور اس کو پڑھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی اور درود کے پڑھنے میں کوئی قباحت ہے, ناجائز ہے, الا یہ کہ الفاظ میں کوئی خرابی ہو. ظاہر ہے بعض اوقات الفاظ میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اگر مجھے انتخاب کرنا ہوگا تو میں تو ہمیشہ درود ابراہیمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہم کو بتایا ہے اس کو اختیار کروں گا. درود ابراہیمی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہی درود ہے مشہور جو اللہم صلی علی محمد اور اسی طرح محمد وعلی آل محمد, اور اسی طرح اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. یہ جو 2 درود ہیں اس کی طرف ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے ہیں. ہم ایک مختصر سے بریک پہ جاتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو جو اور سوالات ہمارے پاس موجود ہیں ان پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ جو لیزنگ کے ذریعے سے ہم مختلف چیزیں لیتے ہیں اور ایک سرٹن جو اس کی پرائس ہے اس سے کچھ زیادہ ہم پے کرتے ہیں, وہ انسٹالمنٹ میں پے کرتے ہیں, تو یہ سود ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیز جو جس طرح سے ہو رہی ہے یہ تو ناپسندیدہ ہے اور یہ سود نہیں ہے تو اس کے بہت قریب ہے, لیکن اس کو بہت آسانی سے بدل کے جائز کیا جا سکتا ہے اس طرح سے جب تک ایک شخص اس شے کو کہ جو کوئی پروڈکٹ ہے, فرنیچر ہے,
ٹیلی ویژن ہے یا جو کوئی اور اس نے چیز خریدی ہے، اس کا مالک وہی شخص قرار پائے کہ جس نے بیچا ہے، جب تک کہ یہ استعمال کر رہا ہے. تو یہ جو اماؤنٹ پے کرے گا اس میں ایک حصہ اس کا رینٹ مانا جائے گا. اس رینٹ کی وجہ سے اگر قیمت زیادہ ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس وقت جیسے صورتحال ہے کہ اس میں مالک تو یہی بن جاتا ہے پہلے دن سے، اگرچہ کہ ابھی اس نے کوئی پیمنٹ نہیں کی ہوتی اور آپ اضافی پیمنٹ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے. اس کو اوائڈ کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو سود کے بارے میں سینسیٹیو ہونا چاہیے اور انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس کے نتیجے میں سود کی لعنت سے وہ بالکل بچ جائے. اور انسٹالمنٹس کے کاروبار میں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آسان چیز ہے. اس کو ذرا اپنی ارینجمنٹ کو اس کے مطابق اگر آپ ڈیزائن کر لیں تو آپ سود سے بالکل بچ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے کہا نا کہ بیچنے والا اگر مالک ہو اور اس وقت تک وہ مالک رہے جب تک کہ وہ پیمنٹ بھی کر رہا ہے اور رینٹ بھی دے رہا ہے، لیکن اگر ہم ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں نا دونوں خریدار اور اس کے درمیان جو بیچ رہا ہے اس کے درمیان، اگر ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں یہ طے ہوا ہے کہ میں آپ کو ایک پروڈکٹ دے رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جی ڈاکٹر صاحب یہ پروڈکٹ آپ لیجئے، آپ مجھے 12 مہینوں میں پیمنٹ کیجئے گا اور آپ کے لیے پرائز جو ہے وہ 12,000 روپے ہے، یعنی میں نے آپ کو پہلے ہی پرائز بتا دی کہ آپ کے لیے 12,000 ہوگی اور آپ سے پیمنٹ میں 12 مہینوں میں لوں گا. جی تو یہ تو میں نے آپ کو ایک فکس اماؤنٹ بتا دی اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں ہم دونوں نے ایگری کیا، تو یہ بھی سود ہوگا؟ دیکھیے ہمارے ہاں بہت سے لوگ اور ہماری موجودہ اسلامک بینکنگ تو اصل میں مبنی اسی پہ اس کو کہتے ہیں مرابحہ، کہ اس میں اصل میں جو بیچنے والا ہے وہ اپنی قیمت میں اضافی کچھ اور مارک اپ بھی وصول کرتا ہے. یہ چیز اگرچہ کہ ہمارے بہت سے علماء اب مانتے ہیں بادر ناخواستہ، لیکن یہ مجھ کو ٹھیک نہیں لگتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اضافی رقم آپ مانگ رہے ہیں اس کے مانگنے کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ نے اصل میں پیمنٹ لیٹ وصول کی ہے. یہ سود سے بہت ملتی ہوئی چیز ہے اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، بہت سارے قسم کے ٹیکس ہیں، خالی انکم ٹیکس نہیں ہے، وہ سیلز ٹیکس اور جنرل سیلز ٹیکس اور مختلف ٹیکس ہیں، تو سارے ہم منہا کریں گے؟ دیکھیں میں نے جو گزارش کی تھی اگر آپ اس پہ غور فرمائیے تو میں نے ٹیکس کو ٹیکس کے کسی تقدس کی وجہ سے نہیں کہا تھا کہ اس کو آپ زکوٰۃ میں سے منہا کریں، بلکہ وہ اپنی ظاہری شکل میں اس سے ملتی جلتی چیز لگتی ہے کہ جو عام حالات میں ایک صحیح مسلمان حکومت کو مسلمانوں سے لینی چاہیے. یہ جو سیلز ٹیکس قسم کی چیزیں ہیں یہ تو ایک نئے اب لوگوں سے پیسہ لینے کے طریقے وجود میں آ گئے ہیں. ظاہر ہے کہ جو زکوٰۃ کا طریقہ ہے اس میں اس طرح کے وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے، چنانچہ اس کو تو نہیں مانا جائے گا. ٹیکس کو زکوٰۃ کی شکل اور طرح کی چیز اس لیے ماننے کو میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں اصل میں ایک ہی نوعیت کی چیزیں ہیں. لینا بھی مسلمان حکومتی کو چاہیے، زبردستی وہ لیتے ہیں جیسے کہ ان کو زبردستی زکوٰۃ دینی چاہیے. تو اب ایک عام مسلمان کو اس چیز کی سہولت ملنی چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کو صحیح طرح سے کیلکولیٹ کرے اور وہ اپنی پیمنٹ کے جو وہ انکم ٹیکس میں دیتے ٹھیک ہے اس کو وہ اس میں سے نکال لے. باقی سیلز ٹیکس وغیرہ تو یہ جدید تصورات ہیں، اس طرح کی کوئی چیز اس زمانے میں تو نکالی نہیں جاتی تھی. آپ نے آج کی زمانے میں اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے انکم ٹیکس کو منہا کرنے کی بات کی، تو آج جو سیلز ٹیکس ہے یا دوسرے اور دیگر ٹیکسز ہیں وہ منہا نہیں کریں گے ہم؟ میں قیاس کر کے ہی تو یہ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے کی کوئی شے اس کے مطابق اس جیسی ہے ہی نہیں، اس لیے اس کو تو آپ نہیں مان سکتے زکوٰۃ کی طرح کی چیز. اچھا، لیکن انکم ٹیکس جو ہے وہ زکوٰۃ کی نوعیت کی ایک وصولی ہے. ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے اب ہمارے پروگرام میں تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا. ڈاکٹر صاحب، سورہ توبہ سے متعلق آپ کہہ رہے تھے کہ اسی اتمام حجت کے نتیجے میں سورہ توبہ نازل ہوئی ہے. جی، اور میں یہ گزارش کر رہا تھا، ظاہر ہے کہ اگر موقع ہوگا تو پھر کل انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے کہ اللہ کا وہ عذاب کہ جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب علیہ السلام پر آیا، یہ عذاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر بھی آنا تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بہت ہوا ہے. اور وہ عذاب کیسے آیا اس کا بیان ہے سورہ توبہ اور اس کی تمہید ہے سورہ انفال. چنانچہ جب اللہ کا غضب اور اس کے عذاب کا بیان آئے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں اس کی رحمت کو پہلے بیان نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، سورہ توبہ پر ہم گفتگو آج کرنا چاہ رہے تھے، اس کو ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ ٹیک اپ کریں گے. یہ جانیں گے کہ سورہ توبہ کا سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے، اس کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں سمجھنے کے لیے، ان کو سمجھیں گے. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ای میل ایڈریس ہے safarehidayat@aaj.tv.
کل تک کے لیے زبیر احمد کو، ڈاکٹر خالد ظہیر کو اور سفر ہدایت کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔